لیکن آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ جب نبی کا علم غیب دیکھ کر مکہ کے کفار ایمان لے آئے تو آج کل کے مسلمان نبی کے علم غیب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی کوئی بعید بات نہیں ہے، جس کو جیسے استاذ ملتا ہے ویسے اس کو تعلیم ملتی ہے، بولو۔ اسی لیے اے لوگو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیوں کی محفل میں چلے گئے تھے، یہودیوں کی مجلس میں چلے گئے تھے۔ حضور نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر کہاں تھے؟ کہا یہودیوں کی مجلس میں گیا تھا ان کی باتوں کو سننے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا، عمر دلوں کو اللہ نے بڑا نازک بنایا ہے، بد مذہبوں کی مجلسوں میں نہ جاؤ، پتہ نہیں تمہارا دل بدل نہ جائے، تمہارا دل بدل نہ جائے، بد مذہبوں کی مجلسوں میں نہ جاؤ۔ اے لوگو، جب حضرت عمر کو نبی کہہ سکتے ہیں تو ہم تو عمر کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، ہمارے دل کے بدلنے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ اسی لیے حدیث پاک میں عن ابن سیرین ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انظروا عمن تاخذون دینکم، حضور فرماتے ہیں اس کو پہلے دیکھ لو جس سے تم دین سیکھو، جس سے دین سیکھنا اس کو پہلے دیکھو کہ وہ ہے کیسا۔ اگر دیندار ہو تو دین تمہیں سکھائے گا، اور خود بے دین ہے تو تم کو دین کیا سکھائے گا؟ حضور کی حدیث ہے کہ دین سیکھنے سے پہلے اس کو دیکھو کہ یہ ہے کون۔ اسی لیے بچنے کا حکم ہے، لیکن آج جیسی صحبت، ایسی صحبت ملی جہاں سب شرک شرک شرک، نبی کو علم غیب نہیں، نبی شفاعت نہیں کر سکتے، تو جیسی صحبت ہوگی ویسے علم ملے گا۔ نبی شفاعت نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں من اذن 7 سنین محتسبا، حضور فرماتے ہیں جس نے 7 سال اذان پڑھی بغیر پیسے کے، بغیر لالچ کے، جس نے 7 سال مسجد میں اذان پڑھ دی تو اللہ قیامت کے دن اس کو ایک مقام عطا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا، میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے میری مسجدوں میں تو نے اذان پکارا، آج میدان محشر میں بھی تو اذان پڑھ، جتنے لوگوں تیری اذان کی آواز سنیں گے سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کر لیں گے۔ ایک اذان دینے والا اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ ایک حاجی جو حج کر لے، حاجی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ حاجی خود تو جنت میں جائے گا ہی، لیکن اپنے ساتھ 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے حاجی جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ حاجی کا مقام۔ اور ایک حافظ قرآن، عن علی قال قال رسول اللہ من حفظ القرآن وعمل بها، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، فادخلہ اللہ فی الجنہ، تو قرآن یاد کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ وَيُشَفَّعُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اللہ اس کے گھر والوں کے 10 لوگوں کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ حافظ قرآن اور عمل کرنے، صرف حافظ نہیں کہ حافظ ہو جاؤ عمل نہ کرو۔ سرکار کے چچا عباس بھی پکڑ لیے گئے اور وہ قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے، تو میرے نبی کی رحمت دیکھو، سرکار نے ان پکڑے ہوئے قیدیوں سے مدینہ میں کوئی بدلہ نہیں لیا کہ مارا جائے، پیٹا جائے، ان کو تکلیف دی جائے، یہ مجھ سے جنگ لڑنے آئے، مجھے مکہ سے بھی نکالا، مکہ میں پیدا ہوئے، 53 سال میرے نبی کی جوانی مکہ میں گزری، خاندان مکہ میں، خانہ کعبہ مکہ میں، آب زمزم مکہ میں، عرفات مزدلفہ منی جیسا مبارک میدان پہاڑی مکہ میں،
صفا مروہ جیسی مبارک ہستیاں مکہ میں، اور مکہ کے لوگوں نے نکال دیا سرکار کو، بے گھر ہو گئے۔ مدینہ گئے، وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، لیکن نبی کی رحمت دیکھو، جب حضور کامیاب ہو گئے اور کفار پکڑ کر قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے، تو سرکار نے نہیں فرمایا ان کو قتل کر دو۔ آج تو بدلہ لینے کا بھاونا ہے لوگوں میں، یہ نہیں فرمایا ان کو بھوکو مارو، بلکہ سرکار نے فرمایا اے لوگو تم لوگ فدیہ دے دے کے رہائی حاصل کر لو۔ فدیہ یعنی ڈنڈ۔ تو جب فدیہ سرکار نے فرمایا کہ فدیہ دے دے کے رہائی حاصل کر لو، تو عباس گئے، کہنے لگے میرے بھتیجے محمد، تم جانتے ہو میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے رہا کر دو۔ تو حضور فرماتے عباس تمہارے پاس نہیں ہے تو مکہ سے منگوا لو۔ تو کہا گھر میں بھی کچھ نہیں ہے بیٹا، میں بہت مفلس ہوں، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، میں کیا دے دوں بیٹا، مجھے رہا دے دو۔ تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں چچا گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور جب چلے تھے میدان بدر کے لیے تو رات کی تنہائی میں جو اپنی بیوی ام الفضل کو اشرفیوں کی تھیلی بھر کے دیا تھا، وہ تھیلا کیا ہوا؟ عباس کی آنکھیں کھل گئیں کہ محمد مدینے میں تھے اور 400 کلومیٹر دور ہے تقریباً مکہ، اور رات کی تاریکی میں نے اپنی بیوی کو تھیلا حوالے کیا تھا، اور یہ مدینے میں بیٹھ کر سب کچھ خبر رکھتے ہیں، خدا کی قسم ان کی نبوت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پکار اٹھے عباس، کہتے ہیں میرے بھتیجے اگر مدینے میں رہ کر کے تم مکہ کی خبر دے رہے ہو، رات کی تاریکیوں میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ تمہیں خبر ہے، خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا تمہاری نبوت جھوٹی نہیں ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس نے نبی کا علم غیب دیکھا تب ایمان لائے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تارے، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تارے، کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبردارے۔ صحابہ نے نبی کو پہچانا ہے تب ایمان لائے، لیکن ایک غور کرو میرے بھائی کہ وہ مشرک تھے، کفر میں تھے، نبی کا علم غیب دیکھا تو ایمان لے آئے، اور آج ہم مسلمان ہو کر کے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ ہم میں کتنے ایسے بدنصیب بھائی ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اسلام لائے، نماز پڑھتے ہیں اور نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ لیکن اے لوگو کوئی بات نہیں، ہدایت دینے والا بھی خدا ہے اور گمراہ کرنے والا بھی خدا ہے۔ بولو ہدایت کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن وہ کتاب ہے کہ اسی کو پڑھ کر بہت سے بھٹک جائیں گے اور اسی کتاب کو پڑھ کر بہت سے ہدایت پا جائیں گے۔ تو کوئی تعجب کی بھی بات نہیں ہے، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے اور اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ لیکن کہیں کہیں دھوکہ ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جا رہے تھے تو ایک قوم ایسی تھی جس کی زبان قینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ جبریل ساتھ میں تھے، حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں؟ حضور جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے۔ یہ غیبت کرنے والے، چغلی کھانے والے، ادھر کی ادھر لگانے والوں کی زبانیں قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔
تو اسی طرح کے کئی سوالات راستے میں ہوئے، تو لوگ بھٹکتے کہتے ہیں اگر حضور کا معلومہ رہا ہے تو جبریل سے پوچھت کاہے رہا، جبریل سے پوچھتے کیوں تھے، یہ سوال ہوتا ہے۔ لیکن اے میرے بھائی، پوچھ لینا کسی چیز کا وہ نہ جاننے کی نشانی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے بھی پوچھا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، بتاؤ اللہ تو ذرے ذرے کا عالم ہے، اللہ نے بھی پوچھا ہے، اور قرآن میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، مٹھی میں نہیں رہا ہے ڈنڈا، کوئی ڈنڈا مٹھی میں رکھا تھا، بولو ڈنڈا 5 فٹ کے 10 فٹ کے، اور موسیٰ علیہ السلام تو بہت لمبے چوڑے رہا ہے، ویسے لاٹھی ہو رہا ہے، اتنی بڑی لاٹھی۔ لیکن اللہ نے پوچھا موسیٰ سے، قرآن کریم میں ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جب اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ پیغمبر تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری، ٹھیک کچھ بولو ہاں نہ ہے یار، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جا رہے ہیں وہ لوگ، ضرورت سے جا رہے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے تھے، انسانی حاجت ہوتی ہے، آپ ادھر نہ توجہ کریں۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو بتایا ہی عصائی، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں۔ بے شک ماننا، بے شک، مقصد بھی بتایا، وَأَحُشُّ بِهَا غَنَمِي، اور اے پروردگار اسی لاٹھی کے ذریعے میں اپنے بکریوں کو ہانکتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بتایا۔ لیکن ایک بات یہاں پیدا ہوتی کہ پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، تو کہہ دیتے ڈنڈا ہے، یہ اور کہے بتاوے لاگے میں اس سے یہ کام کرتا ہوں، اللہ نے تو پوچھا نہیں تھا، اللہ نے صرف ایک بات پوچھی تھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب کا لمبا کر دیا۔ کیوں لمبا کیے؟ میں ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، یہ جواب لمبا کیوں کیا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دل کی عقیدت دیکھو، جب پوچھا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا، خدا سے بات کرنے کا موقع ملا تھا، تو سوچا جتنی جواب لمبا کروں گا اتنی دیر تک خدا سے گفتگو کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی کوئی چیز پوچھ لینا علم نہ جاننے کی نشانی نہیں ہے۔ اے سنیوں، اپنے نصیب پر ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا کہ ہم اپنے نبی کے علم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ سنو، حضور ہمارے تمہارے لیے رحمت بن کے آئے تھے، جو کچھ ملا ہے سب نبی کے وسیلے سے ملا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سب نبی کے وسیلے سے ملا ہے۔